بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں طارق اسماعیل ساگر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ناظرین کرام، امریکہ نے چین کے ساتھ نئی سرد جنگ کا اعلان کر دیا ہے اور یہ اعلان برطانیہ میں ہونے والی G7 کانفرنس میں کیا گیا۔ امریکہ اس وقت چین کے ساتھ تھیوسیڈائڈ ٹریپ میں پھنس چکا ہے۔ ناظرین، تھیوسیڈائڈ ٹریپ سے مراد ایک عالمی طاقت جب نئی ابھرتی ہوئی طاقت سے گھبرا جاتی ہے تو وہ اس نئی طاقت کی مخالفت شروع کر دیتی ہے اور نئی طاقت کو اکسانے کی کوشش کرتی ہے تاکہ جنگ کے ذریعے اسے کمزور کیا جا سکے۔ اس کی ایک مثال مئی میں امریکی ریاست الاسکا میں ہونے والی چین اور امریکہ کے درمیان ہونے والے سمٹ میں نظر آئی، جہاں امریکی رویہ چینی وفد کے ساتھ انتہائی توہین آمیز سفارتی آداب کے منافی تھا اور امریکی سیکرٹری خارجہ نے تمام سفارتی آداب بالائے طاق رکھتے ہوئے چین پر میڈیا کے سامنے سنگین الزامات لگائے اور چین کی تحقیر کرنے کی کوشش کی۔ ان کا یہی طرز عمل آپ کو ابھی حال ہی میں ہونے والے صدر پیوٹن اور صدر جو بائیڈن کے درمیان گفتگو میں بھی دکھائی دے گا، جہاں جو بائیڈن نے بڑھ کے ان پہ حملے کیے، ان پہ الزامات لگائے، لیکن صدر پیوٹن کے سرد اور انتہائی سفارتی آداب کو ملحوظ خاطر رکھنے والے رویے نے امریکی سازش کو ناکام بنا دیا۔ ناظرین کرام، اگر پچھلے 4-5 سالوں پہ نظر دہرائیں تو امریکہ کی تمام تر کوششوں کے باوجود چینی تحمل کا دامن نہیں چھوڑ رہے، جس کی وجہ سے امریکہ چین مخالف سرگرمیوں میں ناکام نظر آتا ہے۔ کوارڈز، جس کا مقصد انڈو پیسفک کے علاقے میں چین کے اثر و رسوخ کو روکنا تھا، 4 ممالک سے زیادہ نہیں بڑھ سکی۔ پچھلے ستمبر کے اجلاس سے پہلے کہا جا رہا تھا کہ نیوزی لینڈ اور جنوبی کوریا اس اتحاد میں شامل ہو جائیں گے، لیکن اب تک ایسا نہیں ہو سکا۔ امریکہ آسیان کو چین کے خلاف لانے میں اب تک ناکام ہے۔ درا حالیہ کہ چین اور بعض آسیان ممالک کے درمیان اختلافات ضرور موجود ہیں، لیکن آسیان ممالک یہ فیصلہ کر چکے ہیں کہ وہ چین امریکہ رسا کشی کا حصہ نہیں بنیں گے۔ اس کی ایک بڑی مثال انڈونیشیا کی جانب سے امریکی جاسوس طیاروں کو اپنی ایئر سپیسز استعمال کرنے اور ریفیولنگ کی سہولت دینے سے انکار کی صورت میں ہمیں دکھائی دیتی ہے۔ چین اب مشرق وسطیٰ میں بھی متحرک ہو چکا ہے، جو امریکی اور اتحادیوں کے لیے ایک اہم خطہ ہے۔ چین اور ایران کے درمیان $400 ارب کی سرمایہ کاری امریکہ کے مفادات کے لیے ایک خطرہ ہے، چیلنج ہے، اور بعض حلقوں کے مطابق چین ایران کے پانیوں میں ایک بحری اڈے کا بھی ارادہ رکھتا ہے۔ چین اس وقت رواں صدی کے سب سے بڑے منصوبے پر کام کر رہا ہے، جس کے تحت ایشیا، افریقہ، یورپ سمیت دنیا کے 70 ممالک کو وہ ریل کے نظام بحری اور زمینی راستوں سے جوڑ دینا چاہتا ہے، اور یہی امریکہ کے لیے سب سے بڑا چیلنج ہے۔ ناظرین، ون بیلٹ ون روڈ نامی اس منصوبے میں زیادہ توجہ انفراسٹرکچر، ٹرانسپورٹیشن اور توانائی پر دی جا رہی ہے، جس چین سے 2049 تک مکمل کرنے کے لیے پر امید ہے۔ پاکستان کے علاوہ کئی ممالک اس کا حصہ بن چکے ہیں، جن میں روس، نیوزی لینڈ، فن لینڈ، برطانیہ سمیت دیگر ممالک بھی شامل ہیں۔ یہ سب ممالک مل کر دنیا کی GDP کا 1/3 حصہ رکھتے ہیں۔ ناظرین کرام، چائنا ڈیولپمنٹ بینک نے 2018 کی تیسری سہ ماہی کے دوران بتایا تھا کہ اب تک اس پٹی اور شاہراہ کی تشکیل کے لیے 900 منصوبوں کا افتتاح ہو چکا ہے، جن کی لاگت $900 ارب ہے۔ چین کے اس منصوبے سے ممالک ایک دوسرے کے قریب آ رہے ہیں، جس کی وجہ سے امریکہ کی آسیان جیسے ممالک پر گرفت کمزور پڑ گئی ہے، جس کے نتیجے میں امریکی انڈو پیسفک جیسی حکمت عملی ناکام دکھائی دے رہی ہے۔
ناظرین کرام، اس منصوبے کے مقابلے میں اب امریکہ نے B3W یا بیلڈنگ بیک بیئر ورلڈ کا منصوبہ پیش کیا ہے، جس کی لاگت $40 ٹریلین سے زیادہ ہے۔ امریکی محکمہ خارجہ اور وائٹ ہاؤس کی ویب سائٹس کے مطابق اس منصوبے کو اقدار کی بنیاد پر غریب ممالک میں اہم انفراسٹرکچر کی تکمیل کے لیے بنایا گیا ہے۔ اس منصوبے میں امریکہ حصہ کیا ہوگا؟ کیا اس میں امریکی اتحادی ممالک بھی حصہ ڈالیں؟ اور کیا اس میں IMF اور ورلڈ بینک کا پیسہ بھی شامل ہوگا؟ اس منصوبے کے ذریعے جو انفراسٹرکچر بنایا جائے گا، اس پر لگا پیسہ قرض ہوگا، اور اگر قرض ہوگا تو وہ سود اور اقساط کیسے طے ہوں گی؟ یہ معاملات ابھی طے نہیں پا سکے۔ ناظرین کرام، صدر جو بائیڈن نے صاف الفاظ میں اسے چین کی بیلٹ اینڈ روڈ منصوبے کا حریف منصوبہ قرار دیا ہے۔ تجزیہ کاروں کے مطابق اس منصوبے کی کامیابی کے امکانات بہت کم ہیں۔ اس کی ایک وجہ تو یورپ کے بڑھتے ہوئے چین سے معاشی تعلقات ہیں۔ ابھی چند ماہ پہلے ہی یورپ نے چین کے ساتھ سرمایہ کاری کا معاہدہ کیا ہے، اور خصوصاً جرمنی چین سے تعلقات رکھنا چاہتا ہے، جبکہ G7 میں سے ایک اہم ملک یعنی اٹلی خود چینی منصوبے کا حصہ بن چکا ہے۔ پھر جب امریکہ اقتدار کی بات کرتا ہے تو دیکھنے میں آیا ہے کہ امریکہ جہاں جاتا ہے اپنے اقدار مسلط کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور ملک کا معاشرہ برباد ہو جاتا ہے۔ چینی بیلٹ اینڈ روڈ سے جاری ہے، منصوبہ جاری ہے، لیکن چین نے کبھی اپنی اقدار مسلط کرنے کی بات نہیں کی، اور نہ ہی میزبان ممالک کے اندرونی یا بیرونی مسائل میں دخل اندازی کی کوشش کی ہے، جبکہ امریکہ ہر لیول پہ دخل اندازی کی کوشش کرتا ہے۔ امریکہ کی طرف سے سر جنگ کے اعلان اور پھر نیٹو کی جانب سے چین کو حریف قرار دیے جانے کے بعد دنیا میں صف بندی اور واضح ہو جائے گی۔ چین نے G7 ممالک کو سخت جواب دیتے ہوئے کہا ہے کہ وہ دن گئے جب چھوٹے ممالک کے گروہ دنیا کی قسمت کا فیصلہ کیا کرتے تھے۔ لندن میں چینی سفارت خانے کے ترجمان نے اپنے ایک بیان میں کہا کہ ہم سمجھتے ہیں کہ کوئی ملک چھوٹا ہو یا بڑا، طاقتور یا کمزور، امیر یا غریب، ہر طرح کے ممالک برابر ہیں۔ جب امریکہ اور اس کے اتحادیوں کی جانب سے کیے حملے خاموشی اور میچورٹی سے برداشت کر رہا ہے، وہ چین ہے، اور ابھی تک تمام کوششوں کے باوجود اشتعال میں نہیں آیا۔ ناظرین، چین کی اس خاموشی کی وجہ سے ٹرمپ تجارتی جنگ کے خاتمے کے لیے معاہدہ کرنے پہ مجبور ہوا، اور یہی چین کی خاموشی اور بے اشتعالی دنیا بھر میں اسے معتبر بنا رہی ہے، اور عالمی ذرائع ابلاغ کے برابر گینڈے کے باوجود چین آہستہ آہستہ دنیا کی سب سے طاقتور سپر پاور بننے جا رہا ہے، جس کی وجہ سے امریکہ خود کو اور غیر محفوظ کر رہا ہے۔ ناظرین کرام، اس تجزیے کے بیشتر جو مضمون ہے وہ میں نے جناب بلال افتخار خان کی تحقیق سے اخذ کیا ہے، میں ان کا شکر گزار ہوں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ درخواست ہے ہمارے چینل کو شیئر کریں، لائک کریں، اور سچ کے سفر میں ہمارا ساتھ دیں۔ آپ کا بہت شکریہ۔